فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ یہ سورۃ القصص کی 67 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، سو جو آدمی کے توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو پوری امید ہے کہ ایسے لوگ اس دن یعنی قیامت کے دن فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ کفر سے شرک سے توبہ کر لے وے، ایمان میں آ جاوے، نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کامیابی کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اور تمہارے رب جو چاہیں پیدا کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کو پسند کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی ذات تو پاک ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو چیز شریک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت دور ہے۔ بڑی زبردست یہ آیت کریمہ ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنا اللہ کی چاہت اور اختیار سے ہے۔ کسی بھی چیز کو پسند کرے، چھانٹ کر کے منتخب کر لیوے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، قابو میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جو چاہے احکام بھیجے، اللہ کی مرضی میں ہے۔ جس آدمی کو جو منصب دینا چاہے، جو عہدہ دینا چاہے، اللہ اپنی مرضی سے دے وے۔ جس آدمی کو ہدایت پر چلا کر کامیاب کرنا چاہے، اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کو بھی ممتاز اور الگ تھلگ بنانا چاہے، اللہ کے اختیار اور مرضی کی بات ہے۔ بعض کافر لوگ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو اگر نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف میں بڑے سردار لوگ ہیں، ولید ابن مغیرہ ہے، عروہ ابن مسعود ثقفی ہے، ان کو نبی بنانا چاہیے۔ تو اس آیت میں جواب دیا گیا کہ نبی اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں اس کو بناتے ہیں، کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ارے دنیا میں ایک جگہ کو، ایک زمین کے ٹکڑے کو دوسری جگہ اور دوسرے زمین کے ٹکڑے پر اللہ فضیلت دیتے ہیں، اونچا مقام دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ دیکھو مکہ کی زمین، مدینہ کی زمین کتنی بہترین زمین۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اس میں 7ویں آسمان کو تمام آسمانوں پر فضیلت دی۔ حالانکہ 7 آسمان برابر اللہ نے بنائے، لیکن 7ویں آسمان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی،
یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی، جنت الفردوس کو تمام جنتوں میں افضل بنایا، یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے، اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ اللہ نے ہم گن نہیں سکتے اتنے فرشتے بنائے، اس میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل کو تمام فرشتوں کے مقابلے میں اونچا مقام دیا، یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ تمام انسانوں میں قریش کو فضیلت دی، قریش میں بنو ہاشم کو فضیلت دی، بنو ہاشم میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی، یہ اللہ کی اختیار اور مرضی کی بات ہے۔ تمام عام انسانوں میں صحابہ کرام کو فضیلت دی، اور صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، چاروں خلفائے راشدین کو فضیلت دی، یہ اللہ کی مرضی اور اختیار کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے سال کی راتیں خود پیدا کی، لیکن لیلۃ القدر کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت دی، یہ اللہ کی مرضی اور اختیار کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے جو چاہے حکم جاری کرے، جس کو چاہے اکرام اور اعزاز دیوے، کسی کو دینی فضیلت دیوے، کسی کو علمی فضیلت دیوے، کسی کو روحانی فضیلت دیوے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی اختیار ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے، انسان کا اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود شریک نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارے رب جانتے ہیں جو ان کے سینوں نے چھپا رکھا ہے اور جو وہ کھلم کھلا کرتے ہیں، ظاہر میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسان اپنے دل میں جو بات چھپاتا ہے اللہ جانتے ہیں، انسان چھپ کر کے کوئی بات بولتا ہے اللہ جانتے ہیں، انسان سب کے سامنے جو بات بولتا ہے اللہ جانتے ہیں، دل میں گندا اور فاسد عقیدہ ہے اللہ جانتے ہیں، دل میں بری نیت ہے اللہ جانتے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے جو کام انسان کرتا ہے اللہ جانتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، اللہ کی قدرت کے اندر ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہی ہے اللہ تعالیٰ، ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کے لیے حمد اور تعریف ہے، اور حکم انہی اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، اور انہی اللہ تعالیٰ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کتنی بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوا، کتنے بڑے قدرت والے اللہ تعالیٰ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، ذرا غور تو کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا آسمان،
اللہ کی مالکی، اللہ نے پیدا کیا، اللہ اکیلے معبود، ایک معبود بننے کی جو صفات اور خوبیاں ہیں اکیلے اللہ میں، حمد اور تعریف کے لائق بھی اللہ کی ذات، دنیا میں بھی حکومت اللہ کی، لیکن اللہ نے دنیا میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں بانٹ رکھی ہے، اور جب قیامت کا میدان آئے گا تو پوری حکومت، پورا اختیار، پورا پاور اللہ کے قبضے قدرت کے اندر آ جائے گا۔ تمام انسان اس دنیا کے ختم ہونے پر، موت کے آنے پر اللہ کے پاس جائیں گے، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے اللہ کی قدرت۔ جب وہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والے ہیں تو اسی اللہ تعالیٰ کی ذات حمد اور تعریف کے لائق ہے، اور ہر چیز میں حکم اور فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے۔ اللہ جس کی چاہے اس کی مغفرت کرے، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، لیکن ایمان والوں کی مغفرت کرتے ہیں، نافرمانوں کو عذاب دیتے ہیں۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ اے نبی، تم ان سے یہ پوچھو کہ تم بتلاؤ تو، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک کے لیے رات ہی رات رہنے دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس کہیں سے روشنی لے آوے؟ کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت۔ اللہ تعالیٰ اگر سورج کو نکلنے نہ دے، یا سورج نکلے لیکن اس کو گرہن لگ جاوے، روشنی ختم ہو جاوے، تو کون تمہارے لیے روشنی اجالا لا سکتا ہے؟ آج انسان دنیا میں کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، یہ ساری دوڑ دھوپ روشنی اجالے کے اندر کرتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے اور جو ہے سورج کو نکلنے ہی نہ دے، سب جگہ اندھیرا اندھیرا ہو جاوے، تو کوئی معبود، کوئی طاقت، کوئی سرکار، کوئی کے پاس حکومت نہیں ہے جو روشنی لے آوے۔ اندھیری رات میں دیکھنا ناممکن ہے، اندھیری رات میں دیکھنا امپاسبل ہے، دیکھنا روشنی کے اوپر موقوف ہے۔ ہاں، اندھیری رات میں آدمی سن تو سکتے ہیں، اسی لیے آیت میں فرمایا افلا تسمعون۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیسا عجیب و غریب نظام ہے، اس نظام کے اوپر غور کرو، کیسی اللہ کی قدرت، کیسا اللہ کا نظام، کیسی اللہ کی شان، اس کے اوپر غور کرو۔ یہ سورج نکلتا ہے، دن چمکتا ہے، انسان کا کام بنتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے، اللہ کی زبردست نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اندھیرا اندھیرا ہو جاوے، اللہ چاہے تو سورج کالا پڑ جاوے، جیسے گرہن لگتے وقت پر کالا پڑتا ہے، اللہ چاہے تو سورج نکلے ہی نہیں اور ساری دنیا والے اندھیریوں میں پریشان پریشان ہو جاوے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔
قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون۔ ان سے یہ بات بھی تم پوچھو کہ تم بتلاؤ تو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک کے لیے دن ہی دن رہنے دیوے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آوے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ سبحان اللہ۔ سورج نکلتا ہے دن آتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے رات آتی ہے، دن آتا ہے لوگ کاروبار کرتے ہیں حلال روزی کماتے ہیں، رات آتی ہے لوگ میٹھی نیند سوتے ہیں آرام کرتے ہیں۔ لیکن سمجھ لو اگر اللہ تعالیٰ سورج کو ڈوبنے نہ دیوے، ہمیشہ تمہارے سروں کے اوپر سورج کو رکھے، راحت سکون جو رات میں ملتا ہے وہ دن میں تھوڑا ہی ملتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سورج کو ڈوبنے نہ دیوے، سورج کو رات ہمارے سروں کے اوپر رکھے، دنیا میں رکھے، آسمان پہ رکھے، رات کو آنے ہی نہیں دیوے، تو انسان کو سکون چین راحت کہاں سے ملے گی؟ جو سکون، جو چین، جو راحت، جو اطمینان رات میں ملتا ہے وہ کہیں اور کبھی نہیں مل سکتا۔ قدرتی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن ہی دن رکھے، سورج کو نہ ڈوبنے دیوے، قیامت تک ایسا ہی کر دیوے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو رات کو لاوے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا اتنی بھی بات دیکھتے نہیں ہو؟ سمجھ دیکھتے بھالتے نہیں ہو؟ رات کے اندھیرے میں جیسا کہ بتلایا دیکھنا مشکل لیکن سن سکتے ہیں، اسی لیے پچھلی آیت میں فرمایا افلا تسمعون۔ اور سمجھنے کی بات ایسی ہے کہ انسان جو ہے سمجھنے کے لیے رات میں دن میں ہر وقت کے اوپر سمجھ سکتا ہے۔ سمجھ کے لیے اجالا اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایمان والے بھائیوں، دینی بہنوں، یہ جو اللہ نے سسٹم بنائی ہے نا کہ صبح میں سورج نکلتا ہے، دن آتا ہے، شام کو سورج ڈوبتا ہے، رات آتی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے جو لوگ رات رات جاگتے ہیں، کئی رات کنٹینیو مسلسل جاگتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، مغز شکتی ان کی بگڑ جاتی ہے، ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم پیدا کیا اس سسٹم کو وہ لوگ فالو نہیں کرتے، اس سسٹم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنایا تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو اور تاکہ دن میں اس اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی حلال روزی تلاش کرو اور تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بندے بنو۔ شکر ادا کرو بھائی۔ یہ آیت کے اندر پورے سسٹم اور نظام کا خلاصہ بیان فرما دیا۔
اللہ تعالیٰ رات دن بدلتے رہتے ہیں. رات میں اندھیرا، ٹھنڈک، سکون، راحت، دن میں اجالا، کاروبار، حلال روزی. دونوں نعمتیں ایسی ہے کہ بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. رات والی نعمت بھی شکر ہے، دن والی نعمت بھی شکر ہے. باقی جس علاقے کے اندر دنیا میں جا کر دیکھ لو، ناروے کا جو اوپر کا علاقہ ہے، نارتھ کیپ دنیا کی، وہ علاقہ جا کے دیکھ لو جہاں 6 مہینے رات 6 مہینے دن ہوتی ہے. انسانوں کی زندگی، انسان کی زندگی دیکھو کیسی، اور ہم لوگوں کی یہاں کتنی پیاری اللہ کی سسٹم ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ تعالی کا احسان ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو پکار کر فرمائیں گے کہ میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے وہ کہاں ہیں. قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جن بتوں کو، جن شیطانوں کو تم میرا شریک اور پارٹنر سمجھتے تھے وہ کہاں گئے. یہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا. لیکن کوئی جواب نہیں، چونکہ اللہ کے دربار کے اندر کون بت، کون شیطان ہمت کرے گا کہ میں آپ کا پارٹنر ہوں، میں آیا کھڑے ہو کے. کسی کی مجال نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے تاکہ ان بتوں اور شیطانوں اور جناتوں کی رسوائی ہو جاوے. اللہ کے سوا جن کی بھی دنیا میں عبادت ہوتی تھی ان کی رسوائی سب کے سامنے ظاہر ہو جاوے. اور ان لوگوں نے اقرار کر لیا، کافروں نے، مشرکوں نے. یہ اقرار ہی بہت کافی تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ الگ سے بھی گواہی دلوائیں گے. کیسی گواہی ہوگی وہ بھی دیکھ لو آگے والی آیت کے اندر. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا یعنی نبی نکال کر لائیں گے. پھر ہم کہیں گے کہ تم اپنی دلیل لاؤ. تب ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سچی بات تو اللہ تعالیٰ ہی کی تھی، اور جو باتیں انہوں نے دنیا میں گھڑ رکھی تھی وہ سب ان سے گم ہو کر رہ جائے گی. عجیب معاملہ ہوگا بھائی. قیامت کے دن ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، کہاں ہے میرے پارٹنر شریک جو دنیا میں تم بتلاتے تھے، بتلاؤ. کوئی آئے گا نہیں اللہ کے سامنے، کوئی آئے گا نہیں، چونکہ اللہ کا حقیقت میں کوئی شریک، کوئی پارٹنر ہے ہی نہیں کہ آوے. تو اللہ تعالیٰ نبی کو بلائیں گے، نبی کے نائب کو بلائیں گے، نبی کے خلیفہ جو نیک تھے ان کو بلائیں گے، اور بلا کر کے پوچھیں گے کہ ان عوام نے، پبلک نے اللہ کی شریعت، اللہ کے حکم، نبی کی دعوت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، بولو. ان کو سوال کیا جائے گا. تو نبی کے خلیفہ اور نائب ان کے کفر کی گواہی دیں گے
پھر اللہ تعالیٰ ان مشرکی سے کہیں گے کہ تم شرک کا جو دعویٰ کرتے تھے وہ اس پر کوئی دلیل ہو تو پیش کرو. تو اس وقت پر ان کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا سچی بات خدا کی تھی. نبیوں نے آ کر کے جو بات بتلائی تھی اللہ ایک ہے، وہ بات بالکل صحیح سچی تھی. شرک کی بات جھوٹی تھی، اور دنیا میں جو کچھ باتیں وہ لوگ گھڑتے تھے آج کسی کا پتہ بھی نہیں رہے گا. اسی لیے کہ جب حق کھل جائے گا تو باطل سب غائب اور گم ہو جائے گا، اور سب لوگوں کو یہ بات نظروں کے سامنے آ جائے گی کہ سچی بات اللہ کی ہے، معبود حق اللہ ہے، اللہ کے کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے، اور نبیوں نے جو ایک اللہ کی بات بتائی تھی وہ صحیح ہے. شرک کا عقیدہ غلط، کفر کا عقیدہ غلط، اور دل نے جو باتیں غلط بنائی تھی وہ سب دور ہو کے ہوا میں اڑ جائے گی. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ توحید پر رکھے، نبیوں کی بات کو ماننے والا بناوے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قدرت پر یقین عطا فرماوے.